السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی ہماری برائی کر رہا تو کرنے دینا اس کو، کیونکہ جو انسان برابری نہیں کر سکتا وہ انسان برائی کرتا، ٹھیک ہے؟ وہ انسان کے اوقات نہیں ہے برابری کرنے کی، اسی لیے انہیں برائی کرتا۔ الحمدللہ سے اب میں جو چیزیں بتاتا ہوں انشاءاللہ گھر پہ بیٹھ کے کر لیں گے تو فائدے میں رہیں گے۔ ابھی جو ہے ماشاءاللہ سے میری ماں آئے ہوئے ہیں جن کی ماں کو کینسر کی وجہ سے کوما میں چلے گئے، کوما میں چلے گئے، 15 دن سے بالکل بھی ہوش نہیں تھی۔ ماشاءاللہ سے سورہ بقرہ سننے کے لیے جن کو بتایا وہ سنا کے شیشم کا پتہ پلائے، ہوش آ گئی ماشاءاللہ، ان کو آنکھیں کھول رہے انہوں، یعنی جو بالکل بھی نا امید تھے تو ایک امید سی جگ گئی ماشاءاللہ۔ اور ایک میرے بھائی جن کو 4th اسٹیج کینسر، 1 مہینے میں 60% ریکور ہو گئے، ڈاکٹراں کتنا کیمو دیے تو بھی ریڈی نہیں ہو رہے تھے۔ اور ایک لے میرے بھائی ماشاءاللہ بنا انگلش دوائی کے شوگر 300 سے نارمل کر لیے ماشاءاللہ قدرتاً۔ یہ سارے بیماریاں خبر کو گئے تک بھی نہیں چھوڑتے آپ کو۔ ایک تو آپ کا پیسہ برباد، دوسرا آپ کا ٹائم برباد، تیسرا آپ کا ایمان برباد۔ ان لوگوں کو شفا ہوتی جو لوگ کریکٹ سے میں جو باتیں بولتا ہوں وہ باتوں کو عمل کرتے۔ 4 قسم کے لوگوں کو میرے تجربے کے حساب سے بتا رہا ہوں، الحمدللہ اب تک اللہ کے فضل سے لاکھوں کے لوگوں فائدہ اٹھائے الحمدللہ۔ تو اور آپ لوگوں فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ ان باتوں کو عمل کر کے۔ یہ خطبہ دکھتا ہے آپ کو، میں جو بولتا ہوں خطبہ دکھتا ہے آپ لوگوں کو، بڑے بڑے میری بمڑی دکھتی ہے آپ کو، یہ لوگوں کو جو لوگ ان باتوں کچھ عمل کریں گے انشاءاللہ انہوں فائدوں میں آئیں گے، انہوں فائدہ اٹھائیں گے۔ جو لوگ تنگ آ جائیں گے میرے باتوں سے ان لوگوں کو فرق نہیں پڑتا، ہمارا کام ہمیں کرتے رہیں گے انشاءاللہ، لوگوں فائدہ اٹھاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ 4 قسم کے لوگوں کو فائدہ نہیں ہوتا، نہ دوائی کام کریں گی اور نہ بھی انہوں فائدے میں رہیں گے۔ 4 قسم کے لوگ کون سے ہیں وہ 4 قسم کے لوگ سن لیو۔ ایسا نہیں کہ میرے پاس 10 لوگ آ رہے ہیں 4th اسٹیج کے، 10 کے 10 بھی اچھے ہو رہے ہیں الحمدللہ، 7 سے 8 لوگ اچھے ہو رہے ہیں، 2 سے 3 لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، ان کو فائدہ نہیں ہو رہا۔ اس کا ریزن یہ ہے، پہلا شرابی، شراب اسلام میں حرام بول دیے۔ اب جو شراب پیتا 40 دن تک اس کی نماز نہیں ہوتی، 40 دن تک اس کی نماز اس لیے نہیں ہوتی کہ شراب کے جراثیم آپ کے جسم میں وہ موجود رہتے، جس کی وجہ سے 40 دن تک آپ کی نماز میں آپ کو کوئی دوا دیے تو بھی اثر نہیں کرتی ہو۔ ظاہر سی بات ہے، کتنی بھی اچھی دوا دیو، 1 سے 1 ڈوز بڑھا دیو، میری اس دوا نہیں، آپ کو میں جتنے ایلوپیتھک ہو ہومیوپیتھک ہو کتنے بھی دوائیں دیو، بیماری اور بڑھتے جاتی۔ شرابی کو جو سچے دل سے معافی مانگ کے چھوڑ دیتا ہو چیز انشاءاللہ اسے فائدہ ہوگا۔ زیادہ تر موت کے کینسر کے لوگ آتے، انہیں ایک تو گٹکا کھاتے، دوسرا شراب، تیسرے اور کتنے عادتیں رہتے، اللہ بہتر جانے اور بندہ بہتر جانے۔ کم نہیں ہوا تو جو ہے ایک تو ڈاکٹر بدنام، دوسرا اللہ کو بھی جو ہے بار بار ناشکری کرتے رہتے، یعنی تو ہمیں کہاں غلطی کر رہی ہیں، کہاں چھید ہے وہ بند کرنا، سمجھ رہی؟ تو پہلا شرابی جس کی نہ دعا قبول ہوتی اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی بھی دوا اثر کرتی، ٹھیک ہے؟ پہلا 4 قسم کے لوگ بولیوں۔ دوسرا جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا، جو ماں باپ کو ستاتا، جو ماں باپ کو ڈراتا، اسے بھی شفا نہیں ہوتی۔ ایک پیشنٹ آئے، ان کا مسئلہ بہت چھوٹا ہے، دے رہا ہوں الحمدللہ سے شفا نہیں ہو رہی، ان کی امی رو رہی، انہیں خالی نظریے میں ڈرا کو رکھا، تو کیوں ڈر جا رہے؟ تیسرے مہینے میں بولیا کیا ہے ماں کو ڈرا کو رکھ رہے؟ بولے تو ہو گھر میں بھی رلاتا، اسی لیے دوا اثر نہیں کر رہی۔ تیسرے مہینے میں سمجھا بجھا کے بھیجے، 4تھے مہینے میں ریزلٹ لے کر آئے الحمدللہ اب شفا۔ پہلے غلطیاں ہمارے ہم فائنڈ آؤٹ کر لیے تو نا، جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا، جو ماں باپ کو ستاتا، جو کوستا، ان کی خدمت کرنے کے لیے بھی جو ہے روتا، انہیں بھی شفایاب نہیں ہوتا اور بیماری اسے بھی پکڑ لیتی۔ برائی، گندگی، نافرمانی، جہالت، یہ چیزوں سے ہی بیماری آتی سمجھ رہی؟ اور کتنے بھی بڑے بڑے ہاسپٹل جا کے اب کتنے بھی لاکھوں کے پیسے خرچ کرو، علاج کرانے کے بعد پھر سے پلٹ کے آتا کینسر، پھر سے پلٹ کے آتی تکلیف، ہاسپٹل میں پوری زندگی گزار دیتے ہیں،
ہے نہیں. دوسرا جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا. تیسرا جو حرام کی روزی کھاتا, کسی کا مال کھا جاتا, کسی کے مال کے اوپر گندی نگاہ رکھتا, بڈی کا کھاتا, سود کا کھاتا, چوری کرتا, ڈاکہ ڈالتا, کسی کا حق کھا جاتا, تو اسے بھی بیماری کی طرف سے آتی. یہ اللہ کی پکڑ ہے. یہ سمجھ نہیں. ایک پیشنٹ آیا, دوا کھائے تو شفا ہو رہا, نہیں تو نہیں, اور اس کی ایسی بیماری جو میں یہاں بیان بھی نہیں کر سکتا, ویسی بیماری. ہر مہینہ بول رہا میں پوری دنیا پھر کے آ گیا ڈاکٹر صاحب, کام بھی کم نہیں ہوا, کام بھی اتنا بھی کم نہیں ہوا. آپ کے پاس آنے سے الحمدللہ کم ہو گیا, لیکن وہ شفا کی بوتل چھوڑے تو بڑھ جا رہا. میں تقریباً 8 مہینے 10 مہینے سے پی رہا ہوں, الحمدللہ بہت شفا ہو رہا, چھوڑے تو بڑھ جا رہا. میں بولا کیا غلطی کری سوچو, کیا غلطی کرنی سوچو. 1 آدمی کو 20 لاکھ کا میں گھوٹالا کریا تھا. اس وجہ سے جو ہے میرے ساتھ شاید یہ پیش آ رہا. بولیا اب انشاءاللہ جاؤ صدقہ دیو, اللہ سے گڑ گڑا کے معافی مانگو, کیونکہ جب بندہ دل سے انہیں بدوا دیتا, زبان سے زیادہ دل سے نکل جاتی وہ چیز. اب وہ جو دل کی آواز سننے والے کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے نہیں. جب اللہ تعالیٰ تک تیر کے جیسا پہنچتی بدوا, سمجھ رہی, کسی کا بھی مال کھا گئے, کسی کا بھی ہڑپ کو کھا گئے, کسی کا دل دکھ ہے تو ان کو بھی شفا نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو پہلا جو ہے شرابی کو, دوسرا جو ہے جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا, تیسرا وہ ہے جو حرام کی روزی کھاتا, اور چوتھا وہ ہے جو کھاتا اللہ کا اور مانگتا کسی اور سے, جو شرک کرتا, بولتا صرف زبان سے میں اللہ سے مانگتا ہوں, اللہ شفا دینے والے ہیں, اس کے بعد اللہ کے ساتھ کسی اور کو جوڑتا. مجھے بھی آ کے بولتے پہلے اللہ پھر بعد میں آپ. ایسی بات نہیں کرنا, پہلے اللہ بعد میں آپ, اس کے بعد کون. کیا ہے یہ؟ پہلے اللہ بولے تو صرف اور صرف اللہ, اور کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ شفا دینے والے اللہ تعالیٰ ہے. میں بار بار بول رہا ہوں, اور صرف اللہ کے بھروسے ہی کر رہا ہوں میں یہ کام. الحمدللہ قدرتی چیزیں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو, گھر پہ بیٹھ کے کر لو, گھر پہ بیٹھ کے کر لو. سمجھ رہی؟ پہلے اللہ بعد میں آپ, بعد میں انہوں, بعد میں انہوں, بعد میں انہوں. صرف اور صرف اللہ سے مانگو. جب اللہ سے مانگتی ہیں تو کوئی اور چیزوں پہ آپ یقین نہیں لانا. سمجھ رہی ہیں آپ؟ کیونکہ شفا دینے والے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. شرک کرنے کے بہت سارے راستے ہیں. ان کے ہاتھ میں شفا ہے, ان کے دوائیوں میں شفا ہے. یہ شفا اللہ تعالیٰ نیت کے حساب سے دیتے, اور اس میں اللہ تعالیٰ وہ اثر رکھے ہوئے ہیں, اسی لیے دیتے. وہ چیزیں آپ کے اوپر اثر تبھی کریں گے جب آپ کا یقین اللہ پہ آئیں گا, نہ کہ کوئی چیزوں پہ. تاگے, تعویذہ, نارل, نیمبوا بولتے ہی میرے اور دشمنہ بڑھ جاتے, اور میرے پیچھے گاتے اور زیادہ. کیونکہ ایک لاجک سوچو آپ, پہننے سے کہاں نظر لگتی؟ تاگا پہن لیو میں مجھے نظر نہیں لگتی, ہاتھ کا درد کم ہو جاتا. نارل لگا لیا تو بندش ہو جاتی. الگ الگ قسم کا جو طریقہ ہے ہمارا, جو نمک لے کے ایسا اتار ڈالے تو نظر اتر جاتی. یہ پورے غلط راستے ہیں, یہ پورے غلط راستے ہیں. صحیح راستہ اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ سورہ ناس, سورہ فلک, آیت الکرسی پڑھتے رہو, آپ کو نہ نظر لگیں گے اور نہ کسی کا ٹوکا لگیں گا. ظاہر سی بات ہے. یہ کیسز میں اس لیے ڈسکس کرتا ہوں آپ کے ساتھ تاکہ آپ لوگ فائدے میں آ جاؤں دے بول کے. میرے پاس ایسے کیسز بھی آ رہی ہیں جن کو فٹس آ رہا بول کے, بیکو بچیاں کو فٹس آ رہا بول کے ان کا علاج کرا رہی ہیں, اور گولیاں بھی کھا رہی ہیں کہ فٹس نہیں رہتا, ان کو اثرات کا رہتا, جادو کرائے سو رہتے. ایسا ہوتا, ایسا لوگاں جادو سے جو ہے آج کل چل رہا ہے بہت. اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ سورہ بقرہ کنٹینیوسلی 15 دن تک سنو. پہلا سورہ بقرہ سننا پورا 1 سے 1.5 گھنٹہ یوٹیوب پہ لگا کے سنو سورہ بقرہ. دوسرا بیر کے پتیاں کا پانی پیو اور بیر کے پتیاں سے نہو. یہ 2 عمل کر لیو, انشاءاللہ آپ کو کون سا بھی جادو ہو, ٹونا ہو, نظر ہو, یہ کون سا بھی نہیں لگیں گے انشاءاللہ. اور یہ صحیح راستہ ہے, یہ گمراہی کا راستہ نہیں ہے, گمراہی کا راستہ نہیں ہے. یہ ایک صحیح راستہ ہے, اللہ سے مانگنے کا طریقہ صحیح ہے. سورہ ناس, سورہ فلق میں اللہ تعالیٰ شفا رکھے ہوئے ہیں. یہ پڑھنے سے شفا, پہننے سے نہیں. سمجھ رہی ہیں آپ میری بات؟
تو انشاءاللہ ان چیزوں کے اوپر آپ دھیان دیں گے تو بہت 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 فائدے میں رہیں گے. یہ تجربے سے بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو تاکہ میرے پاس ہر قسم کے لوگ آتے. سمجھ رہی میری بات؟ آئیے ماشاءاللہ بات کریں گے ماشاءاللہ سے میری بہن کے ساتھ. ماشاءاللہ سے رزلٹ بتا دیتا ہوں انشاءاللہ, پھر میں آپ کو اپڈیٹ دوں گا. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ میری بہن. السلام علیکم. خیریت سے ہیں؟ کہاں سے ہیں آپ؟ کولار سے. کیا تکلیف تھی؟ ہماری امی کی تکلیف تھی, ہاں کوما میں تھے 15 روز سے. 15 روز سے کوما میں تھے. ہاں کینسر ہے کر کو بولے. ہاں کوما میں تھے 15 روز سے, ہسپتال سے واپس بھیج ڈالے. آپریشن نہ کو کر کو بلا لگا ہاں. گارنٹی نہیں کر کو. گارنٹی نہیں کر کو ہاسپٹل سے بھیجا ڈالے. کوما میں تھے کوما میں تھے تو پھر آنکھیں بند تھے. آنکھیں بند تھے. ہاں بعد میں تمہارے نسخے بتائے ہاں. نہ وہ کرے شیشم کا پتے کا گڑا پلائے صبح ہی میں. ہاں, ذرا زور سے بولو, آپ کچھ بہت بیمار دکھ رہے نا. آپ کی امی طبیعت دیکھ دیکھ کو ہمیں بیمار ہوگی. خوش رہنا. آپ کیوں بولے تو اللہ شفا دے رہے نا, دیکھ دیکھ کو نہیں شفا دے رہے نا اللہ تعالیٰ. ہمیں ٹوٹ گیا اندر سے. اب کیا کی اب ایک ہمت آئی نہیں ہے آپ کو؟ اب ہمت ہے امی آنکھیں کھولنے میں. ہمیں آنکھیں کھولنے میں امی ابھی ہمت آئی. کیا شیشم کا پتے؟ شیشم کے پتے کا کاڑا ڈالے صبح میں, لہسن شہد لن چکلا ڈالے تھے نا, وہ صبح میں ڈالے نہار پیٹ ایک ایک گلاس. کتنے دن پلائے؟ 10 روز پلائے. 10 روز پلائے. کیا ہوا فائدہ اس سے؟ فائدہ ہوا, آنکھیں کھولے امی, آنکھیں نہیں کھول کو تھے, آنکھیں کھولے رتی ہاتھاں پاؤں ہلائے. ہوش آئی. ہوش آئی. الحمدللہ الحمدللہ. ابھی وچ کر لگ جا رہی. چلو اور کیا کرے اس کے ساتھ ساتھ کچھ سورہ بقرہ سنے. سورہ بقرہ سنائے. تمہارے ایڈیوس میں تمہیں بول کو ہی نا, تمہاری ایڈیوس پورے دیکھتے ہیں, سورہ بقرہ سناتے ہیں روز. اچھا, تو سورہ بقرہ سنا کے ان کو شیشم کا پتہ پلانے سے جو کوما میں گئے تھے اب ہوش آئی, ہاتھ پیر ہلا رہے. ڈاکٹر ہاتھ دے کے اٹھا دیے تھے, اٹھا کے بھیج دے دیے. ٹھیک ہے نا, ڈاکٹر بھیجا دیے. آنکھیں نہیں کھولے تھے 15 دن سے, کوما میں چلے گئے. اب الحمدللہ سے شیشم کا پتے کا جو میں بولا اس میں شفا رکھے ہوئے اللہ تعالیٰ, پلائے. ڈاکٹر ہاتھ اٹھا دیے سو کیس, اب آنکھیں کھول کے تھوڑا ہاتھ پیر ہلا رہے. خوشی کی. جی جی الحمدللہ الحمدللہ. السلام علیکم رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہے؟ الحمدللہ. کیا تکلیف تھی میں آپ کو؟ اسٹیج 4 کینسر تھا. کہاں علاج کرا رہے تھے آپ؟ بنگلور میں. بینگلور میں. کیا بول رہے تھے, کچھ کم ہو رہا تھا؟ کیمو انجیکشن 12 لینا کر کے بولے تھے. 9 انجیکشنس لیا, کیا بھی صحیح نہیں دیا, اس لیے اب تمہارے پاس آیا. ٹریٹمنٹ چل رہا ہے, 12 مہینے. کتنے دن کھائے دوا؟ مہینہ کھائی. 1 مہینہ کھائے. کچھ فرق آیا 1 مہینے میں؟ پروانی سے تمہاری بیمار الحمدللہ 4th اسٹیج کینسر. ڈاکٹر 9 کیمو دیے, کچھ بھی فرق نہیں دکھ رہا تھا. الحمدللہ 1 مہینے کی دوا میں 60% فرق آ گیا ان کو. 4th اسٹیج کینسر کو ہاسپٹل میں پورا کاٹ کے لاسٹ میں خبر کو بھیجاتے تھے. جن کو اللہ شفا دینا اللہ تعالیٰ شفا دیتے, لیکن یوزولی یہ قدرتی چیزوں میں بہت شفا ہے الحمدللہ. اسی لیے بار بار لائیو جا کے بتا رہا ہوں میں آپ لوگوں کو. اب ایک میرے بھائی آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ جن کو شوگر شروع ہوئی تقریباً جو ہے کتنا تھا 300. السلام علیکم. کتنا تھی شوگر؟ 300. ابھی کتنا ہے؟ ابھی 185. 185. اور ایک لینک کتنی تھی؟ اور ایک ہمارے بڑے بھائی ان کو کتنا تھی؟ 200 تھی. 200 تھی. ابھی 135. کوئی انگلش دوا کھائے؟ نہیں کھائے, نارمل ہو گئی قدرتاً الحمدللہ. کون سی بھی انگلش دوا نہیں کھائے, قدرتاً کھان پان میں الحمدللہ سے نارمل ہو گئی شوگر. اگر انگلش گولیاں کھاتے تو یہ پرماننٹلی کھاتے رہنا ہے ہمارے دم تک, چھٹتے نہیں. سمجھ میں آ رہا؟ کھانے پینے کا بیلنس, رہنے کا بیلنس سیکھ لیا انشاءاللہ, یہ بیماریاں جڑ سے ختم ہوتے ہیں انشاءاللہ. بیماری کو ختم کرنا ہے, کم نہیں کرنا ہے. کم کرنے کی نیت سے مت آؤ آپ انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ہر مہینہ 1 سے 5 گلبرگہ میں اپوزٹ پانی کی ٹانکی, شور گنبز, رنگ روڈ انشاءاللہ. 7 سے 15 حیدرآباد میں ملتا ہوں. حیدرآباد میں جو ہے آرم گڑھ کاٹے دان اما گارڈن فنکشن ہال کے بیک سائڈ ایک مندر ہے, وہاں بازو میں ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اور جو ہے 19 اور 20 کو بینگلور میں ملتا ہوں ہر مہینہ. 19-20 مختب الخلیل, کمبی پور, میسور روڈ, انچے پاڑیا, فیضو لے آؤٹ, بینگلور انشاءاللہ. بینگلور میں 19 اور 20 تاریخ کو. پھر یہ مہینہ انشاءاللہ پروڈکتور آرون 24 تاریخ کو انشاءاللہ. فونز کر کے, فون نمبرز پہ آپ بات کر کے کنفرم کر کے آئیے انشاءاللہ. میرا فون نمبر 9900666495 7795414139.
8197041411 یہی نمبرز پہ کانٹیکٹ کرو. بہت سارے فین فالوئنگ پیجز وغیرہ سب بن رہے, اس میں لوگ کمنٹاں ڈال رہے دوسرے نمبر, تو آپ میرے نمبرز پہ ہی کانٹیکٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو صحیح سے رہیں گا. پھر دوسرے دوائیاں فیک دوائیاں بنا کے بیچ رہے, تو وہ فیک لوگوں سے فیک دوائیاں سے بچو, ٹھیک ہے. بس ہمیں اس کے ذمہ دار نہیں. آپ کے پوسٹ میں ہم نے نمبر ڈالے فون کرو بول کے ہمیں کرے بولے تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں, ٹھیک ہے. اس وجہ سے میں خود آ رہا ہوں اب تک, تاکہ مجھے خود تسلی ہوں دے بول کے, خود اپنے ہاتھوں سے بنا کے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. نمبرز کو یہ نوٹ ڈاؤن کر لو, دھیرے دھیرے بول رہا ہوں. 9900666495 اور ایک نمبر 7795414139 اور ایک نمبر 821970414111. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.